اردو کی ایک کہاوت ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مشکل میں مبتلا شخص کو اگر تھوڑی سی مدد مل جائے تو اس مشکل سے بآسانی نکلا جا سکتا ہے، لیکن اپنے وقت میں دنیا کے سب سے بڑے اور مضبوط ترین جہاز کو یہ مدد کیوں نہ مل سکی، یہ راز بھی اب راز نہیں رہا۔ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ٹائٹینک کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھا اور اس کی مدد نہ کی؟ جی جناب، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب اپنے وقت کا یہ عظیم جہاز ڈوب رہا تھا، اس کے مسافر مدد کو پکار رہے تھے، موت سے بچنے کے لیے آہ و بکا کر رہے تھے۔ جہاز کا عملہ اپنے طور مسافروں کو بچانے کی کوششوں میں مصروف تھا اور ہر ممکن طریقے سے مسافروں کو ریسکیو کرنے میں مصروف تھا۔ وہیں اس ڈوبتے ہوئے ٹائٹینک کے ارد گرد بلکہ نزدیک اور بھی بحری جہاز موجود تھے، جس میں سوار لوگوں نے نہ صرف قیامت کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ ٹائٹینک کے عملے کی طرف سے مدد کے لیے فائر کیے گئے روشنی کے گولوں اور ریڈیو سگنلز کو وصول بھی کیا، لیکن پھر بھی مدد کے لیے نہ آئے۔ بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، لیکن آپ دیکھیں کہ ٹائٹینک کے قریب موجود بحری جہازوں نے انہیں بچانے کے لیے کوشش ہی نہیں کی سوائے ایک جہاز کے۔ وہ جہاز کون سا تھا اور اس کے کپتان کا کیا نام تھا، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس راز سے بھی پردہ کھولیں گے کہ ٹائٹینک کو ڈوبتا چھوڑ کر جانے والے جہاز کا کیا نام تھا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ڈسکور ریئلٹیز کے معزز ناظرین، آپ سب کو ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں اور ہماری کاوش کو سراہنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز لاتے رہیں۔ شکریہ۔ وہ کون لوگ تھے جو ان بحری جہاز والوں کی طرح انسانیت کا سبق بھول کر مدد کو نہ آئے؟ دوسرا، ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا بھی ہرگز نہ بھولیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹائٹینک کے مسافروں پر ٹوٹنے والی قیامت کم نہیں، مگر اس سے بڑا ستم قریب موجود جہازوں کی ستم ظریفی تھی۔ جب ٹائٹینک حادثے کا شکار ہو کر ڈوب رہا تھا تو اس کے آس پاس 3 ایسے بحری جہاز موجود تھے جو ٹائٹینک کے مسافروں کو بچا سکتے تھے۔ ان میں سب سے قریب ترین جو جہاز تھا اس کا نام سیمپسن تھا۔ یہ جہاز اور اس کا عملہ اگر چاہتے فوری مدد کو پہنچ سکتے تھے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو ان 1500 مسافروں میں سے بہت سو کی جان بچ سکتی تھی جو حادثے کا شکار ہو گئے۔ سیمپسن جہاز حادثے کے وقت ٹائٹینک سے صرف 7 میل کی دوری پر تھا۔ سمندر میں یہ فاصلہ کچھ زیادہ نہیں، اس لیے سیمپسن کے عملے نے ٹائٹینک کے عملے کی طرف سے فائر کیے گئے سفید روشنیوں کے گولوں کو فوراً دیکھ لیا۔ ناظرین، ان سفید گولوں کی حقیقت یہ ہے کہ اگر سمندر میں کوئی جہاز کسی مشکل میں پھنس جائے، حادثے کا شکار ہو جائے، تو اس کا عملہ یہ سفید گولے فائر کرتا ہے جو دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان گولوں کو فائر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جہاز سے یہ گولے فائر کیے جا رہے ہیں اسے فوری مدد کی ضرورت ہے۔ سیمپسن کے عملے نے نہ صرف ٹائٹینک سے فائر کیے گئے گولوں کو دیکھا بلکہ مسافروں کی آہ و بکا کو سنا بھی تھا، لیکن مدد کو بالکل نہیں لپکا۔ کیوں؟ کیونکہ سیمپسن کے عملے کے لوگ غیر قانونی طور پر انتہائی قیمتی سمندری جانوروں کا شکار کر رہے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کی یہ چوری یا غیر قانونی حرکت کا کسی کو پتہ چلے اور وہ پکڑے جائیں۔ اس لیے ٹائٹینک کی مشکل صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی بجائے مدد کرنے کے سیمپسن جہاز کا عملہ اسے ٹائٹینک سے مخالف سمت میں بہت دور لے گیا۔ سیمپسن جہاز کا یہ رویہ بالکل قابل قبول نہیں، لیکن ذرا غور کریں ناظرین کہ یہ جہاز ہم میں سے ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنی گناہوں بھری زندگی میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے انسانیت کا احساس تک ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی اپنے گناہوں کو چھپاتے چھپاتے گزار دیتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اچھا، دوسرا جہاز جو ٹائٹینک کے قریب موجود تھا اس کا نام کیلیفورنین تھا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق یہ جہاز حادثے کے وقت ٹائٹینک سے 14 میل دور تھا۔ اگر یہ بھی مدد کے لیے آ جاتا تو بہت سو کی جان بچ سکتی تھی۔ سیمپسن جہاز کی طرح اس جہاز کے کیپٹن نے بھی ٹائٹینک کی طرف سے مدد کی پکار کو سنا۔ یہی نہیں بلکہ اپنے کیبن سے باہر نکل کر آسمان پر ان سفید گولوں کی روشنی کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ٹائٹینک کے عملے نے مدد کے لیے فائر کیے تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ بھی مدد کے لیے آمادہ نہ ہوا کیونکہ وہ اس وقت برف کی چٹانوں میں گھرا ہوا تھا اور اسے ان چٹانوں کے گرد چکر کاٹ کر ٹائٹینک تک پہنچنے میں خاصی مشکل صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا۔ اس لیے اس جہاز کے
کپتان نے مشکل صورتحال کا سامنا کرنے کے بجائے اپنے آرام کو ترجیح دی اور مسافروں کی آہ بکا اور جہاز کو ڈوبتا دیکھ کر بھی اس نے دوبارہ اپنے بستر میں جانا اور صبح روشنی ہونے کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ صبح جب وہ حادثے کے مقام پر پہنچا تو ٹائٹینک کو سمندر کی تہہ میں پہنچے 4 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ ناظرین، یہ جہاز ہم میں سے ایسے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو کسی کی مدد کرنے کو اپنی آسانی سے مشروط کرتے ہیں، یعنی مدد کرنے میں آسانی ہو تو مدد کریں گے ورنہ نہیں۔ جب تک حالات حق میں نہ ہوں یہ لوگ کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن دنیا میں سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ اچھے انسانوں کی وجہ سے ہی دنیا قائم ہے۔ ٹائٹینک کے قریب تیسرے جہاز کا کپتان بھی ایسا ہی انسان تھا۔ اس جہاز کا نام کارپیتھیا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ یہ بحری جہاز ٹائٹینک سے 68 میل دور تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے ریڈیو پر ٹائٹینک کے مسافروں کی چیخو پکار سنی۔ جب اسے صورتحال کا اندازہ ہوا تو اس کے باوجود کہ یہ ٹائٹینک سے دور تھا اور مخالف سمت میں سفر کر رہا تھا، پھر بھی اس نے فوراً اپنے جہاز کا رخ موڑا اور برف کی چٹانوں سے بچتا ہوا اور خطرناک موسم کا مقابلہ کرتا مدد کے لیے روانہ ہو گیا۔ لیکن فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے مدد کے لیے پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی اور یہ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 2 گھنٹے بعد لوکیشن پر پہنچ سکا۔ لیکن یہی وہ جہاز تھا جس نے لائف بوٹس پہ امداد کے منتظر ٹائٹینک کے باقی ماندہ 710 مسافروں کو زندہ بچا لیا اور انہیں بحفاظت نیو یارک پہنچا دیا۔ اس جہاز کے کیپٹن آرتھر روسٹن کو برطانوی نیوی کی تاریخ کے چند بہادر ترین کیپٹنز میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کے اس عمل پہ انہیں کئی سماجی اور حکومتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ سچ میں ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے انسانیت زندہ ہے اور یہ لوگ دنیا کے اصل ہیرو ہیں۔